السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں سرکار پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی جناب غوث اعظم شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ یہ واقعہ ہے آپ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک نان بھائی یعنی روٹی بنانے والے شخص کا، کہ کیسے ایک آٹے کی بوری سونے کے اندر تبدیل ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، سننے میں عجیب ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، حضرت پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی رحم دل اور بڑے ہی باکمال بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی رحم دلی کا ہی ایک قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہی فرزند حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سرکار غوث اعظم شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر حج پر تشریف لے جا رہے تھے، اور خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی آپ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ہی تھی۔ آپ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ راستے میں ہی موضع حرہ بغداد پہنچ گئے، تو وہاں پہنچ کر آپ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ جاؤ بستی میں جا کر جو سب سے مفلس انسان ہو، سب سے زیادہ مفلس ہو، اور مفلس و نادار شخص کے گھر کو تلاش کرو جو سب سے زیادہ مفلس اور نادار ہو۔ جب ان کے خادم نے تلاش جاری کی تو انہیں بہت دیر بعد ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا، جہاں پر یہ بوڑھے میاں بیوی اپنی بچی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ خادم نے آ کر جب آپ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی تو آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں تشریف لے کر آ گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے خدام بھی موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار تحفے تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے تھے، جنہیں آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان بڑے میاں بیوی اور ان کی بیٹی کو سارے تحفے تحائف دے دیے تھے، اور وہ نادار پریوار آپ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مالدار ہو گئے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو الحفظ عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں، مگر حضور میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے، اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سن کر اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیر دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر بن حفص بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی، تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف کی طرف اس طرح سے بھاگی کہ پھر کوئی دوسری سواری اس کے نزدیک بھی نہ آ سکی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی جناب غوث اعظم شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طالب علمی کے عمر میں جب آپ طالب علم تھے، ان دنوں کا بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ محمد عبداللہ جیائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک روز میں ویرانے میں بیٹھ کر پڑھنے میں مصروف تھا۔ فاقہ کشی کی وجہ سے میری آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا جایا کرتا تھا۔ تبھی اچانک مجھے غیب سے ایک ندا سنائی دی، اے عبد القادر، کب تک بھوک کی تکلیف کو برداشت کرے گا؟ اٹھ اور کسی سے جا کر قرض حاصل کر لے اور اپنی بھوک کو مٹا لے تاکہ دل جوئی سے علم حاصل کر سکے۔ یہ غیبی آواز سن کر میں نے سوچا کہ یہاں پر تو میرا کوئی بھی جاننے والا تک موجود نہیں ہے، اور ایک اجنبی کو کون بھلا قرض دیتا ہے؟ اس پر پھر سے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے عبد القادر، جو تجھے اس ویرانے میں پکار رہا ہے وہی تیرے قرض کو ادا کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ اس آواز کو سن کر میری ڈھاس بن گئی، اور وہاں سے اٹھ کر میں ایک نان بائی کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس نان بائی سے جا کر میں نے کہا کہ تم مجھے ہر روز بطور قرض 1.5 روٹی دے دیا کرو،
لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اگر کہیں سے کوئی رقم مل گئی تو میں تمہارا قرضہ بے باک ادا کر دوں گا، اور اگر قضائے الہی سے اس دوران میں اس دنیا سے کوچ کر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو تم میرا قرض معاف کر دینا۔ سرکار عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس نان بائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ نان بائی روٹی بنانے والے شخص کو کہتے ہیں جو تندور میں روٹی بناتا ہے۔ تو وہ نان بائی کہنے لگا کہ حضور جس قدر آپ کا دل چاہے میری دکان سے آپ روٹیاں لے جایا کریں۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد ہر روز جاتا اور اس نان بائی سے روٹی لے کر آ جاتا تھا، اور اسی طرح ایک عرصہ بھی دراز گزر گیا۔ تبھی ایک روز مجھ پر یہ خیال گزرا، یہ خیال مجھ پر غالب ہوا، اے عبدالقادر تجھے اتنی مدت ہو گئی ہے کہ تو قرض کی روٹی کھائے جا رہا ہے، لیکن تیرے قرض کی ادائیگی کا تو کوئی سامان ہی نظر نہیں آتا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کر مجھے بڑی شرم بھی آئی، اور مارے شرم کے میں اس روز اس نان بائی اس روٹی والے کی دکان پر روٹی لینے نہ گیا۔ اگلے روز میں عبادت میں مصروف بیٹھا ہوا تھا کہ میرے کانوں میں پھر سے وہی غیبی ندا آئی، اے عبدالقادر تمہارے قرض کی ادائیگی کا ذمہ ہم نے لیا تھا، تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے اور سوچنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو میں نے ان سے فرمایا کہ جب میں اس نان بائی کے سامنے جاتا ہوں تو مجھے شرم سی آ جاتی ہے، اور میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں قرض کی روٹی لینے کے لیے اس شخص کے پاس، اس نان بائی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی کہ قرض کی ادائیگی کرنے کی غرض سے تو تم جا ہی سکتے ہو اور تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ قرض کی ادائیگی آخر کیسے ہوگی؟ تو غیبی آواز آئی، عبدالقادر ارض و سما میں موجود تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور تمہارے قرض کی ادائیگی بھی اب وہی کرے گا۔ تم فلاں مقام پر جاؤ اور وہاں پر جا کر جو کچھ بھی تمہیں مل جائے اس سے تم نان بائی کا قرض ادا کر دینا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیرانی کے عالم میں اس بتائے ہوئے مقام پر جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پر آٹے کا ایک تھیلا پڑا ہوا ہے، تو میں نے وہاں سے اس تھیلے کو اٹھایا اور اس کے بعد اس نان بائی کے پاس تھیلے سمیت پہنچ گیا۔ تو اس نان بائی نے تھیلا دیکھ کر ہم سے پوچھا، حضور یہ کیا ہے؟ تو میں نے اس نان بائی سے کہا کہ تم خود ہی دیکھ لو۔ اس کے بعد اس نے جیسے ہی اس تھیلے کا منہ کھولا تو مارے حیرت کے وہ نان بائی تو پریشان ہی ہو گیا، کیونکہ وہ تھیلا جس میں میں نے کچھ دیر پہلے آٹا دیکھا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ اس طرح بھی بیان ہوا ہے کہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں زمین پر ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، تو میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور وہاں سے سیدھا نان بائی کے پاس آیا اور وہ سونے کا ٹکڑا نان بائی کو دیا۔ تو وہ میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، حضور اس قدر جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سبحان اللہ! کیونکہ ناظرین کرام، وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ ولی اسی طرح لوگوں کو فیض پہنچا دیتے ہیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔